بات کریں گے جہاں پر اس وقت ڈینگی کا راج ہے. جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ڈینگی نے 4000 سے زائد افراد کو ڈنگ لیا ہے. 3000 سے زائد متاثرین کا تعلق لاہور سے ہے. ڈینگی سے جاں بحق افراد کی تعداد 8 ہو چکی ہے. فیصل آباد میں 8 افراد ڈینگی کا شکار بنے. ملتان اور بہاولپور میں ایک شخص ڈینگی کا نشانہ بنا. سکولز میں 2 ماہ کے لیے مارننگ اسمبلی پر پابندی لگا دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ڈینگی کی حکومت سے طاقتور ہونے کا اعتراف. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت سے ڈینگی کے تدارک کے حوالے سے کیے گئے اقدامات پر جواب طلب کر لیا ہے. اور لوگ کیا کہتے ہیں ذرا وہ بھی سن لیجیے. سپرے پھر اس کو نہیں کہتے کہ ابھی آ کے سپرے شروع کر دو. 2-3 مہینے پہلے کرنا چاہیے تھا سپرے, اور ابھی بھی نہیں کر رہے. کوئی سب جھوٹی باتیں ہیں. 17 سال کے بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے ہمارے علاقے میں. سپرے کرنے آتے ہیں, پتہ نہیں وہ سپرے ایفیکٹیو نہیں ہے, اسی لیے تو اموات اتنی ہو رہی ہیں. میرے ہسبینڈ کو ڈینگی کا ہوا ہے, لیکن یہاں ہمارے ایریے میں کوئی سپرے نہیں کیا گیا. تو مہربانی کریں ہمارے علاقے میں سپرے کریں, ہم بچوں کے لیے رزق کمائیں کہ یہاں اسی چکر میں رہیں. صبح سے آ کے شام تک ادھر لگے رہتے ہیں. کسی ایک مریض کو ایک ڈرپ لگ جاتی ہے, بقایا پھر رات ساری جا کے ہماری گزر جاتی ہے ان کے ساتھ. آج 8واں دن ہو گیا ہسپتال, کوئی ادھر چھکی جانا, کوئی ادھر چھکی جانا, کوئی گل نہیں سنتا ساڈی. یہ حکومت ہمارے لیے کوئی کام بھی نہیں کر رہی. اچھا تو یہ جو ڈاکٹرز ہیں بتا رہے ہیں ٹیلی ویژن میں بھی کہ اتنے زیادہ ڈاکٹرز ہمارا خیال کر رہے ہیں, تو یہ ڈاکٹرز ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. اس پہ مزید بات کریں گے. کامل علی آغا صاحب مجھے بتائیے گا, سعید الہی کہتے ہیں کہ اسپرے میں صرف 30% تک آزمودہ ہوتا ہے. اگر یہ آزمودہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کیا کریں, اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں فریہ, یہ ساری جو اعداد و شمار کے چکر ہوتے ہیں نا, گورکھ دھندے ہوتے ہیں, یہ اپنے آپ کو ایگزونریٹ کرنے والی باتیں ہوتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب اگر آپ انڈوں کے اوپر سپرے کر دیتے تو پھر وہ مچھر بنتا ہی نہ. یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر آپ انڈوں کے اوپر سپرے کر دیں گے تو وہ 30% افیکٹیو ہوگی؟ وہ تو اکبری منڈی سے خریدی ہوئی دوائی جو ہے وہ واقعی 30% افیکٹیو ہوگی. اگر وہ باہر سے خریدی جائے گی یا کسی اچھی کمپنی سے خریدی جائے گی, یا WHO والوں کو اگر بر وقت یہ اطلاع کر دیتے اور بتا دیتے کہ یہ ہمیں مرض لاحق ہے, اور پچھلے 3 سال سے کنٹینوسلی یہ مرض لاحق تھا اور اس کی توقع تھی اور ان کو پتا تھا, لیکن یہ تو اشتہاری مہم کے اندر لگے رہتے ہیں, اشتہارات کے ذریعے حکومت چلا رہے ہیں اور اشتہاری شیر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یا یہ الٹا لٹکانے کی بات کرتے ہیں, جب آسمان سر پہ گر جاتا ہے تو لوگوں کو الٹا لٹکانے کی. جب آپ کے زمانے میں بھی ہوا تھا ڈینگی کا خطرہ, آپ لوگوں نے کیا ایکشن دیے تھے؟ جی ہوا تھا 2005 میں. اس کے بعد مجھے بتائیں کہ کبھی آپ نے اس ڈینگی کو سنا, یا آپ کے سامنے کوئی بات آئی, یا کوئی یہ وبا کی صورت میں سامنے آیا؟ نہیں آیا. الحمدللہ 2008 تک کبھی بھی یہ ہراسمنٹ نہیں بن سکا, یہ وبا جو ہے یہ مصیبت نہیں بن سکی. تو قادری صاحب سے جواب لیتی ہوں. قادری صاحب بات وہی ہے جو کامل علی آغا صاحب کہہ رہے ہیں. تھوڑی بات سن لیں, فرمائیے تھوڑی بات سن لیں فریہ, تھوڑی بات سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے ہم جو ہے وہ اس مصیبت کے لیے کچھ کر لیں. خدا کے واسطے اس کو پوائنٹ سکورنگ والا مسئلہ نہ بنائیں. اس کو یہ نہ سوچیں کہ کامل علی آغا یہ کہہ رہا ہے اور یہ کسی مخالفت کے اندر کہہ رہا ہے. نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر ان کے پاس وسائل نہیں ہیں تو ہاتھوں کے ساتھ یہ قوم ان مچھروں کو مار سکتی ہے, لیکن ان کے ساتھ رجوع تو کریں. یہ صرف اور صرف اشتہارات دیے جا رہے ہیں, لاکھوں روپے کے اشتہار دے رہے ہیں اور دوائی خرید نہیں رہے. آپ کا بیان آیا ہے کہ 10 دن میں ڈینگی کو ختم کر دیں گے, مگر یہ بات جو کامل علی آغا صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں, پہلے سے پریکاشنری میجرز کیوں نہیں لے سکتے ہم لوگ؟ دیکھیں بی بی, میں 2 منٹ اس پہ گفتگو کرنا چاہوں گا. جی فرمائیے. اور میں امید کروں گا کہ آغا صاحب اس میں انٹرپٹ نہ کریں. معذرت کے ساتھ, ایک تو جو گفتگو آغا صاحب نے فرمائی وہ بالکل ہی جو حقائق ہیں ان سے اس کا کوئی نہیں ہے. انہوں نے نہ تو اس بارے میں کچھ پڑھا ہے اور نہ ہی وہ اس ایشو کو جانتے ہیں. کیسے آپ کو لگا یہ کیسے؟ یہ ایک پبلک میں وہی کہتا ہوں پبلک ہیلتھ ایشو ہے. قادری صاحب نہیں مجھے انٹرپٹ کرنے میں مجبور. یہ پاکستان کی بات میں نہیں بولا, میرا بات سن لیں نا. پچھلے میری بات کے اندر میں نے جو بات صبر کریں ذرا کہ ان کے لوگ ملوث ہیں. آپ نے رپورٹ آپ نے فریہ
رپورٹ یار یہ بولی جائے گی آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے ان کو یہ جواب کون سا قانون ہے جی ان کو جواب دینے دیں آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے جواب دینے دیں تاکہ عوام کو سمجھ آئے مجھے بتائیں جی آقا صاحب اچھا یہ میری بولنے بات میں مجھے سچی ہے پھر یا آپ ان کسی کی دن بات اور بلا سچی ہے؟ جی لیجیے گا قاضی صاحب جواب دیجیے قاضی صاحب جواب دیجیے نہیں یہ کسی کی بات سن نہیں سکتے قاضی صاحب جواب دیجیے جواب ان کو بات سننے کی عادت نہیں ہے صاحب وہ یہ سن رہے سمجھتے ہیں ہیں شاید اس طرح ہی بات کریں آقا گے صاحب پلیز سن لیجیے ان کی بات میری ریکویسٹ ہے سن لیجیے سیاسی بات کرنا ہے میں حقائق پہ بات کرتا ہوں میں نے تو یہ آپ کو آفر کیا ہے آقا صاحب ان کو جواب دینے دیجیے اس مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں آپ اشتہاروں کے پیچھے نہ جائیں ٹھیک ہے آپ صرف اشتہاروں کے پیچھے سر ان کو جواب دینے دیں آقا صاحب آپ نے جعلی دوائیاں خریدی آپ کا کنٹرول کوئی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے آپ دیکھیں میں نے کل بھی کہا تھا ایسے نہ کریں الٹا لٹکانے کی باتیں نہ کریں وہ نمرود تھا ایک حکمران ایک ظالم حکمران تھا اس کا رویہ اختیار نہ کریں اس کے ساتھ یہ مچھر نے جو کیا وہ ایک انتقام تھا وہ خدا کی طرف سے عذاب تھا وہ آپ کے اوپر بھی نازل ہونے والا ہے اس سے بچیں خدا کے لیے جی قاضی صاحب آپ تحمل صرف اپنے آقا صاحب ان کو جواب دینے دیجیے جی بتائیے قاضی صاحب کیا پریکاشنری میجرز لیے تھے آپ نے ان سے پوچھیں یہ تھک گئے ہیں تو میں کچھ عرض کروں آپ جواب دیجیے جلدی سے ان کو چھوڑ دیں آپ میرے سوال کا جواب دیں یہ انڈوں پہ دوائی ڈالنے کی بات کر رہے تھے تو مجھے معذرت کے ساتھ ان کے جو جس کو کہتے ہیں نائیب ہونے کی اور اگنورنٹ ہونے کی بالکل اس میں سے خوشبو آ رہی تھی آپ لوگوں نے کیا کیا ہے یہ مجھے بتا دیجئے قاضی صاحب عرض یہ ہے کہ یہ نمبر 1 ایک پبلک ہیلتھ ایشو ہے یہ پانی گندے پانی کا مچھر نہیں ہے یہ صاف پانی کا مچھر ہے یہ جو اشتہار دیے جا رہے ہیں یہ اس اویئرنس کے لیے دیے جا رہے ہیں جو میرے خیال میں اخبار کے اشتہار بھی نہیں پڑے آغا صاحب نے یہ اس اویئرنس کے لیے دیے جا رہے ہیں کہ جو پبلک جو بیٹھی ہوئی ہے ان کا کیا انپٹ ہے اس پبلک ہیلتھ ایشو میں they have to play a very important role ہم یہ اشتہار اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کو یہ پتہ لگے کہ ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں how they have to keep their own environment clean this is a very serious public health issue جہاں تک یہ میں ساتھ ہی آپ کو دونوں حضرات کو یہ دکھ بری خبر بتا دوں جنہ ہاسپٹل کے جو میڈیکل سٹور کے کیپر ہیں وہ بھی ڈینگی سے ہلاک ہو گئے ہیں سر اس وقت لوگ ہلاک ہو رہے ہیں اگر مل جل کے بیٹھ کے آپ ہیلپ کرا دیجئے آغا صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں ہم بہتر کر چکے ہیں اس کا مقابلہ تو اپنی ہیلپ آفر کر دیں ان کو ہو یہ رہا ہے اب ہو یہ رہا ہے کہ جو نظام چل رہا ہے اس میں 3 طریقے ہیں اس کو کنفرنٹ کرنے کی یار یہ تو پھر ہو گیا this is wrong I'm sorry ہم ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں دیکھیں بات کیا ہے یہ کہتے ہیں اشتہار اویرنس کے لیے اشتہارات اگر دینے تھے اویرنس دینی تھی تو یہ سیزن سے پہلے دیتے تاکہ یہ مچھر بن نہ سکتے یہ انڈوں سے مچھر نہ بنتے یہ پہلے دیتے یہ تو آپ دیکھیں 10 دن کے بعد آپ بچوں کو قاضی صاحب میں آپ کو دوبارہ بلا لوں گی کل آپ مجھے سکون سے جواب دیجیے گا معذرت چاہتی ہوں میں آج کے لیے شرجیل میمن صاحب جی آغا صاحب یہ گھروں کے اندر گھسیڑنے ہیں جی شرجیل میمن صاحب مجھے بتا دیجیے پاگل لگ رہے ہیں خود ہی گھروں کے اندر لوگوں کو گھسیڑنے ہیں اچھا ایک منٹ جی شرجیل میمن صاحب سندھ کس طریقے سے پریپیئرڈ ہے اگر ڈینگی سندھ میں آ جائے اور اس کے کیسز آ بھی گئے ایک منٹ آغا صاحب ان کو تو جواب دیں دیں ہم تو آفر کر رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ نہیں کسی کو ہم سمجھ نہیں حاضر آئے ہیں گی ہمارا تعاون حاضر ہے عوام کو مصیبت سے نکالا جائے آپ کی حکومت نہیں ہے شرجیل میمن صاحب کے ساتھ حکومت نہیں ہے جی عوام عذاب کے اندر مبتلا ہے ان کو بچایا جائے سر مجھے سوال تو پوچھ لیتے ہیں باقی جی سر پلیز سوال کا جواب دیتے نہیں وہ رونا روتے رہتے ہیں ہر وقت میرا خیال سے میں آپ لوگوں کو کل ہی بلاؤں گی اب شرجیل میمن صاحب جلدی سے میرے سوال کا جواب دے دیجئے جب آغا صاحب سے پوچھیں گے تو آغا صاحب بتائیں گے ٹھیک میں کوشش کر رہی تھی کہ میں ڈاکٹر صاحب سے اور شرجیل میمن صاحب سے جواب لے لیتی لیکن اس طریقے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کل پھر میں بلا لوں گی آپ کو کل بلا لوں گی سکون سے آپ کے ہر سوال کا جواب لے لیں گے ابھی وقت ختم ہو رہا ہے ہم جاننا چاہتے کہ سندھ کتنا پریپیئرڈ ہے کہ خدا نہ خواستہ ڈینگی وہاں کا رخ کر لیتا ہے لیکن ہر بات کیپنگ ایوری تھنگ اسائڈ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں خطرہ ہے اس لیے اپنے آپ کو اویئر رکھیے کوشش کیجئے کہ آپ جان سکیں کہ اپنے آپ کو آپ
कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि डेंगू हो, सैलाब हो, उसकी वजह से हमारे पाकिस्तानियों की जानों को खतरा है। हमारे पाकिस्तानी इस वक्त तकलीफ में है, इसलिए उनकी मदद भी चाहिए और अपील है आवाम के साथ कि यकीनन एहतियात में दिल खोल कर हिस्सा लीजिए और जहाँ जहाँ मदद कर सकते हैं, जैसे पहले भी की थी उस तरह से दोबारा कीजिए। यू कैन राइट टू मी ऑन newsbeat@sama.tv और जॉइन मी ऑन माई फेसबुक पेज विच इज़ न्यूज़बीट विद फरिया अदील। साहब हमने ब्लॉग भी बनाया आज के हवाले से। आज के लिए इतना ही, से मजीद कल बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।